بہت گزرتے گزرتے 6 ماہ اس گھر میں گزار دیے۔ میں نے کبھی سیدھے منہ ان لوگوں سے بات نہیں کی۔ خالو براق براق کہہ کر پکارتے تھے، مجھے بلاتے، لیکن میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا۔ جب وہ میرے پاس بیٹھتے میں اٹھ کے باہر چلا جاتا، پھر سارا دن گھر سے غائب ہوتا تھا۔ شام کو گھر آتے ہی ماں کہتی، یہ سارا دن کہاں ہوتے ہو؟ میں کچھ نہیں کہتا تو وہ مجھے نصیحت کرنے لگتی کہ ایسا آوارہ نہ پھر، وقت پر گھر آیا کر۔ میں نے کہا، ماں میں آوارہ توڑا ہوں، میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، تمہارے لیے ایک عالیشان گھر بناؤں گا، پھر میں اور تم اس میں آرام سے رہیں گے، تمہیں کسی پر بوجھ نہیں بننے دوں گا۔ اگلے ہی دن میں گھر آیا تو میری ماں نہیں تھی، بریال گھر میں تھا۔ اس نے کہا کہ زرغونہ خالہ کو دل کا دورہ پڑنے پر سب اسپتال گئے ہیں۔ سنتے ہی میں اسپتال کے جانب دوڑنے لگا، اور جب پہنچ گیا تو خالہ رو رہی تھی۔ میں نے جا کے کہا، کیا ہوا ہے؟ ماں کیسی ہے؟ کہاں ہے؟ میں کچھ نہیں کہا تو میں ایمرجنسی روم کی طرف دوڑا۔ وہاں بیڈ پر کوئی تھا اور سفید کپڑے میں اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، وہ میری ہی ماں تھی۔ مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں بلک بلک کر رونے لگا، چیخ رہا تھا ماں سے کہتے ہوئے، میرا اس دنیا میں اور تھا ہی کون جو تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سب لوگ مجھے دلاسے دے رہے تھے، لیکن میرے اندر کے غم کو کوئی چیز، کوئی دلاسا، کوئی تسلی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ بس میں روتا رہا، کہتا رہا کہ مجھے موت کیوں نہیں آتی، میرا دل کیوں نہیں پٹ رہا، کوئی آ کے مجھے موت لا کے دے، میں ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ماں کا غم بھی جیل گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس روز ماں کے قبر کے پاس جاتا، وہاں بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا، پھر خالو یا بریال آ کے مجھے وہاں سے لے آتے۔ خالو نے زبردستی اپنے ہی اسکول میں میرا داخلہ 10ویں جماعت میں کروایا اور اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن میرا دل اب پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ جب میٹرک کے امتحان میں کم نمبروں سے پاس ہوا تو خالو بس یہ کہہ کر جانے لگے کہ براق تم تو بہت لائق تھے، اب یہ کیا ہے؟ خالو بہت خفا تھے، لیکن مجھے کوئی ملال نہ تھا۔ کالج میں ایڈمیشن سے انکار پر خالو نے میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار خالو سے مار کھائی تھی۔ خالو کے آنکھوں سے آنسو امٹتے دیکھا، وہ مجھے مار کر رو رہے تھے۔ میں نے پھر بھی ان کے آنسو کی قدر نہ کی اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ رات کی تاریکی میں خالو کو روڈ پر تیز سے چلتے ہوئے دیکھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ خالو کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو بہت درد ہوا۔ سیدھا گھر آیا اور خالو سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو، آپ جیسے کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ خالو نے مجھے گلے لگایا، دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ کالج آنے جانے لگا۔ اب بھی نہ چاہتے ہوئے خالہ خالو کو اذیت دیتا رہا۔ صحیح طور پڑھتا نہیں تھا، لیکن اچھا بننے کی کوشش ضرور کرتا تھا، اور میں جب اچھا بننے کی کوشش کرتا تو کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا تھا۔ اس وقت خالو کے ابو نے کہہ دیا کہ ننگیال ان جاہلوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ان جاہلوں کی طرح بن گئے ہو، سلام تک کسی کو نہیں کرتے۔ میں نے مڑ کر اسے کہہ دیا، اپنے ہی اولاد غیروں کو دینے والا ابو جہل ہوتا ہے، اور آپ تو ابو جہل کے بھی باپ ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے مارنا چاہا، لیکن میں بھاگ گیا۔ رات کو گھر میں چپکے سے داخل ہوا اور اپنے کمرے گیا۔ دادا نے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ خالو نے کھانا کھایا اور میرے کمرے میں مجھے دیکھنے آیا اور واپس چلا گیا۔ اس بات پر دادا بہت غصہ ہوئے کہ اس نے میری بے عزتی کی اور تم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ خالو نے اسے کہا، ابھی رات ہے، کل اس سے پوچھ لوں گا، آپ خود اسے سزا دیں گے۔ لیکن دادا نے کہا کہ میری بے عزتی کرنے والے جاہل لوگ میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، اور تم نے اسے کچھ نہیں کہا، تم بھی اپنے بوری بستر اٹھا کے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ خالو نے بہت کہہ دیا، کل صبح ہی ہم نکل جائیں گے، لیکن دادا نے نہیں مانا، اور میرے ساتھ خالہ، خالو، بریال، گلویش اور سب سے چھوٹی گلرنگ کو بھی گھر سے بے گھر کر دیا۔ رات کی تاریکی میں وسیم ماموں سامنے آئے تو پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ بریال نے سب کچھ بتایا تو کہنے لگا، چلے آؤ میرے گھر چلتے ہیں۔ ہم سب وہاں چلے گئے۔ رات وہاں گزار کے صبح دادا کے ایک پرانے کھنڈر تھا، اس کی صفائی کی اور وہاں رہنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد خالو کے ابو نے جان پہچان لڑا کے خالو کو نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب بہت دن ہوئے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ خالو کام کرنے کی غرض سے باہر گیا، لیکن کسی نے کوئی کام نہیں دیا اور کہا کہ دادا نے منع کیا ہے۔ خالو اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا، یہ ظلم تو نہ کرو،
میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ دادا نے کہا کہ کل سے زمینوں پر آنا، وہاں تمہیں کام مل جائے۔ ہاں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لانا۔ خالو ہم سے اپنے ہی زمینوں میں نوکر بن کر کام نہیں کروانا چاہتے تھے اور اکیلا ہی کام کرنے چلا گیا، تو دادا نے کام نہ کروانے دیا کہ اپنے دونوں بیٹے جب تک نہیں لاؤ گے تب تک کوئی کام نہیں زمینوں میں۔ تو خالو نے مجبوراً ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح سے شام تک ہم سانڈوں کی طرح کام کرنے لگے۔ شام میں دادا آئے اور 100 روپے میرے خالو کے ہاتھ میں رکھ کر چلتے ہوئے کل وقت پر آ جانا۔ اب ہم اپنے ہی زمینوں میں روز نوکروں کے ساتھ کام کرتے اور شام کو تھوڑی سی اجرت مل کر چلے آتے، لیکن مجبور تھے۔ گھر میں پاکے کاٹنے سے بہتر تھا کہ وہاں کام کر کے کچھ حاصل کرتے۔ پھر ایک دن خالو بہت تک گئے تھے۔ میں نے پانی لا کے کہا، بابا پانی پی لو۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اپنے باپ کو باپ کہہ کر پکارا تھا۔ اب میرے وہ سب گلے شکوے ختم ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے آپ سے جدا کیا تھا، کیونکہ وہ میرا کیا بھگت رہے تھے۔ گھر سے بے گھر، مالک سے نوکر، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہیڈ ماسٹری کی نوکری بھی قربان کی۔ بابا نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بس چلو گھر چلتے ہیں۔ پھر میں دادا کے پاس بہت بار گیا، اس کے پاؤں پڑا، معافیاں مانگی کہ میرے بابا کو معاف کر دو۔ خاندان کے لوگوں کو جرگے کی شکل میں دادا کے پاس لے گیا۔ میں نے دادا سے معافی مانگی۔ ابو نے بھی کہا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو، اور اسی طرح دادا مان گئے۔ ابو کی دوبارہ ہیڈ ماسٹری کی نوکری بحال ہوئی۔ دادا نے زمین پر اٹھ کر کے بابا کو پیسے دیے کہ نیا گھر بنواؤ، اور چند ہی ماہ میں نیا گھر تیار بھی ہو گیا اور ہم نئے گھر منتقل ہوئے۔